السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ اما بعد، اس بات پیغمبری کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ کسی نبی کی نبوت یا اس کی رسالت پر جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک لوگ جو ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ تو معجزہ کے بارے میں یہ تھا کہ کیا قرآن مجید کے علاوہ اور بھی کئی معجزہ کیا پیغمبر اکرم نے دکھایا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا صرف یہی اکیلا وہی ایک ہی معجزہ تھا، وہی قرآن مجید۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تاریخ میں ملتی ہے وہ معجزات جو شق القمر کے حساب سے یا شق القمر کی صورت میں جو ہے لوگوں کو دکھایا۔ شق القمر یعنی سورج یعنی چاند کو دو برابر ٹکڑوں میں حصہ کر کے بھی لوگوں کو رسول خدا نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص کہے کہ بھئی ہمیں معجزہ دکھا، یہ تو نہیں کہ پیغمبران الہی یا اولیاء الہی ہر وقت جو ہے آپ کو معجزہ دکھاتے رہے، یا جو جس معجزے کا آپ مطالبہ کرے وہی معجزہ بھی دکھاتے رہے۔ یہ تو طریقہ نہیں، بلکہ معجزہ کب دکھایا جاتا ہے؟ جب اثبات نبوت کے لیے، اگر لوگوں کے لیے شک و شبہات ہو اس وقت ممکن ہے۔ لیکن جو لجاجت والے ہیں، جو لجوج ہیں، یا جو ایمان انہوں نے نہیں لانا، لیکن صرف یہ ہے کہ پیغمبر پر جو ہے وہ اشکال کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی آپ اور ہم معجزہ پیغمبر اکرم سے مطالبہ کرے وہ دکھائے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، یا ہر وقت ہر دفعہ جو ہے جو جس چیز کا بھی آپ مطالبہ کریں یہ پیغمبر اکرم اس کو انجام دے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ابھی بھی میڈیا پر ہے کہ اگر آپ لوگ یا علی کہتے ہیں، تو اگر یا علی کہہ کر مثلا وہ مدد کے لیے آپ بلائیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو ہم مانیں گے، ورنہ آپ یا علی کیوں کہتے؟ یہ ہمارا ایک بہت بڑا یعنی مناظر مبلغ اعظم اسماعیل جی، جب ان سے کسی نے کہا کہ تم لوگ یا علی مدد کہتے ہو، تو ایک ٹیبل پر جو ہے وہ چائے پی رہے تھے، تو ایک وہابی تھا اور ایک اسماعیل مبلغ اعظم تھا، تو اس نے ایک مکھی پکڑی، اس وہابی نے مکھی کو پکڑ کر اس کا ایک پر جو ہے اس نے اتار دیا، مکھی کا ایک پر اس نے اتار دیا، اور کہا اسماعیل صاحب سے کہا تم لوگ یا علی مدد، علی مشکل کشا، بلاؤ اس کو، یہ مکھی کا ایک پر جو ہے نا جڑواؤ، تب ہم مانیں گے۔ آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ یعنی جو سادہ لوگ ہے یار، ہے بھی ہے، یہ اتنا معمولی کام ہے۔ تو اسماعیل جو ہے وہ بہت ہی مبلغ اعظم جو ہے وہ بہت ہی حاضر جواب تھے، کیونکہ مناظر تھے جو پہلے دیوبند کا تھا، اور یہ کیسے شیعہ ہوا؟ یہ بھی جناب فاطمہ الزہرا کی وجہ سے شیعہ۔ پنڈی بٹیا شاید اس ایریا میں ہے، یہ وہاں پر یہ مناظرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کا تو بڑا نام تھا، چرچا تھا بہت ہی، جہاں بھی جاتے تھے یہ فاتح، جس طرح آپ کے فاتح ٹکسلا علامہ بشیر صاحب کا مشہور ہے، اسی طرح جو ہے نا یہ مولانا اسماعیل کا بھی بڑا نام تھا، ان کے جہاں بھی جاتا تھا یہ فاتح بن کر آتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہاں پر اس نے بہرحال دعادار تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جب یہ فارغ ہو گئے تو ایک بوڑھا جو ہے وہاں پر ان کے سامنے، ان کے جو میزبان تھے ان سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں مولانا اسماعیل صاحب سے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، تو اس نے کہا ایک بوڑھا شخص ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں شیعہ ہے، ایک بوڑھا باپ ہے جو شیعہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ شیعوں کو گالی گلوچ دیتا تھا، مولانا اسماعیل جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے گالی گلوچ کرتا تھا، اور یہ تو اس نے پہلے تو انہوں نے مانا نہیں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اس نے اصرار کی، تو بالآخر اس نے جو ہے اجازت دے دی ملنے کی۔ تو اس بزرگ نے کہا دیکھو جی مولانا صاحب، آپ بڑے علامہ ہیں، آپ جو ہے مناظر، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، میرا صرف آپ سے 3 سوال ہے، آپ مجھے صرف اسی کا جواب دے دیں،
صرف اسی کا آپ مجھے جواب دے دیں بس، یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں، باقی مجھے آپ کے جو تعویلات ہے یا جو علمی بحث مباحثہ ہے اس سے مجھے کچھ سر درد نہیں فارسی والے، اس سے میرے کچھ میں سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ مجھے ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں۔ اچھا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کو یعنی خلفاء نے اپنے باپ کے ارث سے محروم کیا یا نہیں کیا؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تو اب اس نے کہا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے وہ حدیث سنانے لگا، تو جو انہوں نے حدیث یعنی لا نرث ولا، انہوں نے کہا مجھے ان چیزوں کا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ انہوں نے جو خلفاء نے ان کو محروم کیا یا نہیں کیا؟ کہتا محروم کیا۔ اچھا دوسرا سوال، جناب فاطمہ جو ہے وہ مسجد میں ان سے اپنا حق مانگنے گئی یا نہیں گئی؟ پھر وہ تعویلات کرنے لگا، مجھے تعویل میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو بس۔ تو انہوں نے کہ وہ گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال جو تھا وہ انہوں نے کچھ دیا یا نہیں دیا؟ پھر جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ وہ دار دار مار کے رو رہا ہے اسماعیل، یعنی ان کو تو ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جناب فاطمہ کو 6 گھنٹہ جو ہے وہاں پر کھڑی رکھے، خلفاء نے جو ہے اس یعنی مجلس میں جو ہے 6 گھنٹے جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے کھڑے۔ پھر وہ اسی بات پہ جو ہے وہ شیعہ ہو حقائق، کیونکہ تو وہ تھا مولانا اسماعیل۔ اب اس سے وہابی نے کہا بھائی تم یا علی مشکل کشا کہتے ہو کہ ہر مشکل کا مشکل کشا ہے علی، تو اسی مکھی کا پر جڑوا کے دکھاؤ، آپ اور ہم کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ آئے گا جو جوڑے گا، کب جوڑے گا؟ اسی وقت جوڑے گا۔ نہیں جوڑا نا، نہیں جوڑے تو ہم نہیں مانیں گے۔ بہرحال دیوی جواب دیتا تانگتان ہر جگہ معجزہ تن منگن ممت دن ان سگنارے نہ خواہاں مومن کلا یا خدا یہ خاص رگلو کھورکان کو دیکھا چاہسا دوہے میتھن پا یو تو ظلم و بربریت چی میتھن پا علمین جو انہا جون گاما چینز ہے، انہا جون گاما یہ تمام جو کیا نام ہے تکالیف جو ہے وہ مومن کے لیے یہ سب باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے کیا کیا، اس نے اس کا دوسرا پر اتار دیا اس مکھی کا، اس نے کہا تم خدا کو مانتے یا اللہ مدد؟ چلو علی تو خدا کا مخلوق ہے، خدا کا بندہ ہے، بندہ خدا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تم یا اللہ کہہ کر ایک پر جڑواؤ تو میں یا علی کہہ کر دوسرا پر جڑواؤ۔ دو سو جواب پر اس پہ جڑے۔ تو اس نے کہا بس تم اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، خدا تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک نہیں، بس تم یا اللہ مدد کہہ کر ایک پر جڑوا تو میں یا علی کہہ کر دوسرا پر جڑواؤں گا۔ تو وہ وہاں پر جو ہے لاجواب ہو گیا۔ اب وہ جتنا یا اللہ کا کہے تو نہیں ہو سکتا، ہر چیز جو ہے نا وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ قانون نہیں ہے کہ جو بھی آپ اور ہم مطالبہ کریں وہ اعجاز کے طور پر دکھائے، یہ اس چیز پر معمور نہیں ہے، لیکن اپنے نبوت کا ثابت کرنے کے لیے یا ان کے لیے معجزات دکھا سکتے ہیں، لیکن ہر کام جو ہے نا معجزے سے نہیں چلا سکتا۔ تو اسی لیے رسول خدا کے لیے جب انہوں نے کہا کہ شق القمر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، آیت ہے، اب اس میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے، یہ ابھی رسول خدا نے کوئی یہ شق القمر نہیں کیا، بلکہ یہ قیامت کے بارے میں یہ کیا نام ہے وہ دے رہے ہیں، خبر دے رہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ ستارے اور چاند سورج یہ سب ٹوٹ پڑیں گے تو ذرے ذرے ہو جائیں گے، نہیں بلکہ آیے شریفہ میں ہے وانشق القمر، قمر جو ہے اس کو شق کیا گیا، اور اس کے بعد والی آیت ہے لوگوں نے پھر بھی جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ رسول خدا کو، اس عمل کو جھٹلا دیا۔ جھٹلا کر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لجاجت کرتے ہیں، ضد بازی، ایمان انہوں نے لانا نہیں ہے، آپ جو بھی ان کو معجزہ دکھائے ایمان لانا نہیں تھا، پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ کہ آپ اور ہم اگر مانتے ہیں تو ماننے والوں کے لیے ایک معجزہ کافی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اور ہمیں شک ہو تو وہاں اشکال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک معجزہ اگر دکھا لے تو کافی ہے انسان کو قبول کرنے کے لیے، اگر اس کے دل میں ایمان ہو یا اس کے دل میں جو ہے کوئی ضد بازی نہ ہو تو ایک معجزہ کافی ہے، وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اور جو گوسالہ جس کو کیا نام ہے حضرت شعیب کے زمانے میں گوسالے کو کیا کیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا حضرت شعیب کی قوم نے
کہ گوشالہ نکالے، گوشالہ جس کو پہاڑ سے نکالا گیا، اور پھر وہ اس کے لیے ان کے اوپر یہ حکم تھا کہ جو بھی کوئی معجزہ کا مطالبہ کرے اور اسے قبول نہ کرے تو فوراً اس وقت جو ہے نا عذاب الہی نازل ہوتا، یہ قانون تھا۔ اب گوشالہ نکالا اور اس سے جو ہے اتنا دودھ آتا تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ اس سے سیراب ہو جاتا تھا، لیکن کیا انہوں نے اس گوشالے کو مار دیا اور قبول نہیں کیا، پھر اس وقت جو ہے نا غضب آ۔ تو اس لیے کہ معجزہ جو ہے وہ ہر جگہ معجزہ دکھانا یہ مقصود نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اگر معجزہ دکھانا ہو تو یہ تو پھر آپ اور ہم مذاق میں بھی پیغمبر اکرم کو کہہ کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تب ہم مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو قانون جو ہے وہ آپ کو جب ایک معجزہ دکھایا، جو پہاڑ سے اس گوشالے کو نکالا، پہاڑ سے نکالنے کے بعد اس سے اتنا دودھ آتا تھا کہ ساری قوم جو ہے نا اس سے سیراب ہو جاتی، تو یہ کیا معجزہ نہیں تھا؟ لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں محمد و آل محمد اور انبیاء الہی پر ایمان رکھ کر اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔